بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یہ صورت ایک بار پڑھ لے تو اگر وہ اللہ پاک سے 700 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک اسے ضرور دیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ کی قسمت کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، آپ کی تقدیر ایسے بدلے گی کہ جیسے دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں، بہت برے ان کے حالات ہیں اور بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیے گا اور غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے تو وہ یہ وظیفہ لازمی کر لے۔ اس میں کوئی کمی کوتاہی اور لاپرواہی مت کرنا۔ سب سے پہلے نماز آپ کو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، چاہے فجر کا ٹائم ہو فجر پڑھ لیں یا ظہر کے وقت یہ وظیفہ کر لیں اور مغرب عشاء یا تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن اگر چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے اطمینان سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر آج آپ کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے والی ہوں، اگر اس وظیفے کی برکت سے آپ سب کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ جو لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے۔ بس آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ صبر اور شکر جیسی اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ جو بظاہر فارغ نظر آ رہے تھے۔ میں نے بات کرنا چاہی لیکن وہ خاموش رہے، جیسے میری بات سنی نہ ہو۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، صبر کیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ مجھے عجیب سا لگا، غصہ بھی آیا، کچھ کر بھی نہیں رہے اور بولتے بھی نہیں ہیں۔ میں اٹھ کر جانے لگی، کہنے لگے میرا صبر انتظار ہے۔ میں شرمندہ ہو کر واپس بیٹھ گئی۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے اور فرمایا، صبر برداشت ہے، وہ تم میں نہیں ہے۔ وہ میری کچھ دیر کی خاموشی پر تم دل برداشتہ ہو کر جانے لگی۔ میں نے معذرت کی اور کہا، نہیں حضرت، مجھے کہیں کام ہے، مجھے بہت جلدی ہے، اس لیے جلدی میں کے عالم میں جانا چاہ رہی تھی۔ دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صبر ہے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائے، پھر فرمانے لگے، بیٹا، صبر مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش ہے۔ مصیبت یا بیماری کو برداشت کرنا صبر ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، برے عمل اور اقدام سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، جس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا، حضرت، یہ سب تو بہت ہی خاص، بہت ہی بلند مرتبے والے اور خاص و عظیم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہم ان جیسے کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے صبر آئے گا؟ کہنے لگے، بیٹا، بے شک ہم ان جیسے نہیں، لیکن ان خاص لوگوں کی زندگیاں ہی ہمارے لیے مشل راہ ہے، نمونہ ہے، حیات ہے۔ بیٹا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ صبر کیسے آتا ہے، تو بیٹا، توکل صبر کا سب سے بڑا نام ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ صبر آپ کو حاصل نہ ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک بغیر رب کی عطا پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہر چیز میں فائدے کا سوچتا ہے، ذرا سا نقصان اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے، غم کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نقصان کو پر کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے، ذرا سی جسمانی تکلیف پر پریشان ہو کر شور کرنے لگ جاتا ہے، دعا اور گواہ پر اصرار کرنے لگ جاتا ہے کہ جلد سے حجاب ہو جائے۔ سب اس لیے ہے، اسے سارا فائدہ دنیا میں نظر آتا ہے، وہ اس کو اپنی آخرت کے لیے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سب اللہ اور آخرت پر کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب آپ کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے دگنے اجر کا یقین ہونے لگ جاتا ہے تو بیماری اور مشکلات میں اپنے گناہوں میں کمی اور درجات کی بلندی کا یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ سب ان کی بہتری کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ نقصان، بیماری کے لیے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے اور اس کو اپنا فائدہ آخرت میں ملے، اجر اور جنت کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔
وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ہاں ایک آخری چیز ہے بیٹا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ صراط المستقیم سیدھا راستہ، یعنی انعام یافتہ لوگ شہداء صالحین کا راستہ، اس پر چلنا سب سے بڑا صبر ہے، کیونکہ یہاں لڑائی خود اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی سورۃ کوثر کا بے شبہ قیمتی وظیفہ شیئر کر رہے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صدقے دل سے، عاجزی سے، انکساری سے اور اللہ کے حضور پورے عزم اور یقین کامل سے مانگنا ہے کہ یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ خزانوں کا سرچشمہ ہے اور اللہ پاک کے معجزات ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں میں شامل ہے۔ ناظرین ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ تو محترم ناظرین اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں، تو اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اس کا عمل جو ہے وہ فوراً ہی اس کا اثر نہیں ملتا تو آپ 2 بار بھی کر سکتے ہیں، اس کی بے شمار برکات ہیں، لیکن آپ روزانہ اگر اس کو اپنا عمل کو جاری رکھنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے لیے صرف ایک ہی مرتبہ کافی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کے مالی مشکلات فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج یہ اتنا طاقتور اور خوبصورت عمل ہے کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ محترم ناظرین آپ یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، بس یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے، لہٰذا کسی بھی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت انسان باوضو حالت میں ہوتا ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ درود کوئی بھی بھیجا جا سکتا ہے، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتا ہے، لیکن سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز پہ پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک بار برکت کے لیے ہمارے ساتھ مل کر اس درود ابراہیمی کو پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین جیسے ہی آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اپنی اس حاجت کی نیت ضرور کر لینی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کا مقصد ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، چھوٹے سے چھوٹا مقصد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو ایک بہت بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر بے اولادی ہے، آپ اللہ پاک سے نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیجئے گا اس درود پاک پڑھنے کے بعد، اور اس وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ 2 کلمات آپ نے ضرور پڑھ لینے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ کوثر کا کرنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح جو ہے سورۃ کوثر کی کرنی ہے، یعنی کہ 100 بار آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ کوثر جو ہے وہ ہر ایک کو زبانی آتی ہے۔ اگر آپ پر نظر بد، جادو اور جنات وغیرہ کے اثرات ہیں، شیطان کا اثر ہے، یا پھر یاد رکھیں کہ سورۃ کوثر جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر کو دولت سے مالا مال کر دیتی ہے اور اسے گھر سے غربت اور تنگ دستیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ آئیے اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اور جو بھی دعا آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے حضور، اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ درود پاک آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور سورۃ کوثر جو ہے آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان عمل ہے، لہذا اس کو اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو کچھ دیر لگاتار کر کے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے مقدر میں رزق اور دولت لکھ دی جائے گی۔ آپ کا گھر دولت اور رزق سے بھر جائے گا۔ حصول کے بعد آپ نے تکبر اور غرور سے بالکل بھی کام نہیں لینا، ہمیشہ عاجزی اور صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ اپنی زندگی میں غرور اور تکبر کو نہیں آنے دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے اس کی تمام دینی اور جائز حاجات کو قبول منظور فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔